امریکہ کا عراق پر حملہ، مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی، حالیہ امریکہ اسرائیل اور ایران جنگ یا فلسطین پر صہیونی حملہ۔ بحیثیت مسلمان ہم بآسانی کہتے ہیں کہ یہ کفار کی سازش ہے، لیکن آخر یہ سازش ہے کیا؟ کون ہے اس سب کے پیچھے؟ ٹرمپ، نیتن یاہو جیسے لوگ؟ آپ کے ذہن میں بھی یہی نام آئے نا؟ لیکن نہ تو نیتن یاہو اور نہ ہی ٹرمپ کی اتنی اوقات ہے کہ وہ جنگ کا فیصلہ خود کریں۔ کیوں چونک گئے نا؟ تو پھر اس سب کے پیچھے آخر ہے کون؟ اسی کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیں۔ تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ یہ بات ہے 1776 کے امریکہ اور یورپ کی، کہ جب آرڈر آف ایلومیناتی اور فری میسن جیسی آرگنائزیشنز کی بنیاد رکھی گئی۔ پوری دنیا سے ذہین لوگوں کو اسکالرشپ پر بلایا جاتا اور ان کی برین واشنگ کی جاتی تھی۔ مزید یہ کہ ان کے سیکس اسکینڈلز کا ریکارڈ بھی رکھا جاتا تھا، تاکہ یہ ذہین لوگ جب تعلیم حاصل کر کے اپنے اپنے ممالک واپس جائیں تو وہ ان کے اعلی کار بنیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے سالوں پہلے انکشاف کیا کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک بھی فری میسن تھا، جس نے یہودیت کا اعلی کار بن کے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا۔ اب ماضی سے سیدھا حال کی طرف آ جائیں۔ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل، ایپسٹین فائلز۔ ایپسٹین فائلز کا سن کر آپ کے ذہن میں سب سے پہلے جیفری ایپسٹین کا نام تو ضرور آیا ہوگا۔ وہ بظاہر ایک امریکی فائنینسر تھا، لیکن جرم کی دنیا کا وہ گھناؤنا کردار تھا جس پر کم عمر بچیوں کی سیکس ٹریفکنگ کا الزام اور ایک سزا یافتہ جنسی مجرم تھا۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ دوران ٹرائل 10 اگست 2019 کو جیل میں مردہ پایا گیا، جسے بعد میں خودکشی قرار دیا گیا۔ جی ہاں، جو آپ سوچ رہے ہیں میں بھی ویسا ہی سوچ رہا ہوں کہ عقل اسے خودکشی ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ ایپسٹین کے پاس وہ راز تھے جن کے منظر عام پر آنے کا خطرہ بھی منڈلا ہی رہا تھا کہ عین اسی وقت اس کی موت ہو جاتی ہے، اور وہ بھی خودکشی۔ جیفری ایپسٹین کے کردار پر کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ آج میں آپ کو ان چونکا دینے والے ناموں کے بارے میں بتاؤں گا جس کا حوالہ ویڈیو کے آغاز میں دیا تھا۔ فروری 2026 یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے ایپسٹین فائلز ریلیز کی، جس میں ایلون مسک، بل گیٹس، نریندر مودی، بل کلنٹن، ٹرمپ اور نیتن یاہو سمیت 300 سے زائد پولیٹیشین، سیلیبریٹیز اور کاروباری ایلیٹس کے نام منظر عام پر آئے۔ 2019 میں ایلون مسک نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایپسٹین نے کئی بار مجھے آئی لینڈ پر بلانے کی کوشش کی، مگر میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ تو کہنا تھا ایلون مسک کا، لیکن ایپسٹین فائلز کی ریلیز تو کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ وہ یہ کہ 24 نومبر 2012 کو ایپسٹین ایلون مسک سے ای میل میں سوال کرتا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں کتنے لوگ آ رہے ہیں۔ جواب میں ایلون کہتا ہے کہ میں اور میری بیوی۔ ساتھ ہی یہ سوال کرتا ہے کہ تمہارے آئی لینڈ پر سب سے وائلڈسٹ پارٹی کس دن ہوتی ہے۔ ارے یہ کیا؟ اس شخص کا 2019 کے ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ مجھے بلایا مگر میں تو گیا ہی نہیں۔ اس بات کا اندازہ اب آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ اب آپ کو ایک اور دلچسپ اور حیران کر دینے والی بات کی طرف لے کر چلتا ہوں، جس کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہوئی، جسے ہم سب کووڈ-19 کے نام سے جانتے ہیں۔ اب یہ کیا کہانی ہے؟ یہی سوچ رہے ہیں نا؟ ہوا کچھ یوں کہ ایپسٹین فائلز میں 2011 سے 2014 کے بیچ کی گئی کچھ ایسی ای میلز اور ڈاکیومنٹس منظر عام پر آئے جس میں جیفری ایپسٹین اور بل گیٹس ایک گلوبل پینڈیمک سیمولیشن پر کام کر رہے تھے، وہ بھی کووڈ آنے سے 6 سے 7 سال پہلے۔ فائلز کے مطابق ایپسٹین نے بل گیٹس کو مشورہ دیا کہ گلوبل ہیلتھ کو ایک بزنس اپرچونٹی میں کیسے کنورٹ کیا جائے۔ ایپسٹین نے بل گیٹس کو پینڈیمک فنڈ کا آئیڈیا بھی دیا تھا، جس کے ذریعے ویکسین کی ڈسٹریبیوشن اور پروڈکشن پر قابو کیا جا سکتا ہے۔ یہاں آپ کے ذہن پر سوال چھوڑ کر آگے چلتا ہوں کہ ایک سزا یافتہ سیکس آفینڈر اور دنیا کا ارب پتی فلینتھروپسٹ یہ سب کچھ کر ہی کیوں رہے تھے؟ کیا مقصد کو پورا کرنے کے لیے کسی کے اعلی کار بنے ہوئے تھے؟ تاکہ یہ ذہین لوگ جب تعلیم حاصل کر کے اپنے اپنے ممالک واپس جائیں تو وہ ان کے اعلی کار بنیں۔ فارمر یو ایس پریزیڈنٹ بل کلنٹن کا نام بھی بار بار ایپسٹین فائلز میں آیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن کیمپین کے دوران اپنے سپورٹرز کو بل کلنٹن سمیت کئی ناموں کے منظر عام پر لانے کا وعدہ کرتے رہے، لیکن امریکہ کے صدر بنتے ہی ایسا یو ٹرن لیا کہ سب حیران رہ گئے، کیونکہ اب ایپسٹین فائلز میں ٹرمپ کا نام بھی سامنے آ چکا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ٹرمپ اور ایپسٹین 20 سال تک بیسٹ فرینڈز رہے۔
ट्रंप की एप्स्टीन की जानिब से दी जाने वाली मुतादिद पार्टीज की तस्वीर भी मंजर आम पर आ गईं, जिसमें ट्रंप को फ्रेंडली माहौल में एंजॉय करते देखा गया। ट्रंप एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में भी कई बार सफर कर चुके, जहां एप्स्टीन लड़कियों को सेक्सुअली एब्यूज करता था। इसी गहरी दोस्ती की वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आने लगी कि क्या ट्रंप के भी कारनामे एप्स्टीन फाइल्स में सामने आने वाले हैं, इसीलिए वो सारी फाइल्स पब्लिक नहीं करना चाह रहे। यही नहीं, ट्रंप के चहीते नेतन्याहू का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में मंजर आम पर आया है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई जिसमें नेतन्याहू पर सवालात उठते हों। इस बात से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि फिलहाल वही तफसीलात सामने लाई गई हैं जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एप्स्टीन फाइल से हो क्या रहा है, बस गुमराही या सच? और अगर सच सामने आ जाता है तो क्या इंसाफ हो पाएगा? क्या ये फाइल्स मंजर आम पर लाने के पीछे कोई ऐसा मकसद तो नहीं जिसके बारे में शायद अभी कोई कुछ नहीं जानता, या दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है? अपनी आने वाली वीडियोस में मजीद उन पहलुओं पर बात करेंगे जो आपको जानना ज़रूरी है।